لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بڑا نہیں ہے، سارے دانشوروں کا قد چھوٹا ہے۔ کوئی بڑا نہیں ہے، سارے دانشوروں کا قد چھوٹا ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش تقریباً 1,24,000 یا 2.25 لاکھ انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور ایک شعر ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو بھیک مانگتا ہے، مانگ چانگ کے کھاتا ہے، اور وہ مانگنے کے لیے ایک آدمی کے پاس ایک دن میں 3 مرتبہ آیا۔ پہلا مرتبہ آیا تو خوشی سے انہوں نے دے دیا جو ہوا، دوسری بار آیا پھر دے دیا، تیسری بار آیا پھر دے دیا، جب چوتھے مرتبہ انہوں نے آیا کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اب ادھر موڈ خراب ہوا کہ بار بار میرے پاس آتے ہو کیوں، بار بار پوری دنیا میں میں ہی تمہیں دکھائی دیتا ہوں اور آدمی نہیں ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے، یعنی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو بار بار مانگا جائے اور وہ بار بار اسے دے دے، بار بار عطا کر دے، ایسا آدمی نہیں مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے نبی کا در وہ در ہے، میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ ایک انسان ایک دن میں اگر 50 مرتبہ جاتا ہے، میرے نبی خوشی سے اسے عطا کر دیتے ہیں۔ ایک دن میں 100 مرتبہ، 1,00,000 10 لاکھ مرتبہ اگر میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی فریاد کرتا ہے، میرے نبی اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، شاعر کہتے ہیں کہ کبھی رخ جمالی، رخ جمالی، رخ شمالی، میں ہو کے دونوں طرف سوالی، میں اپنے دل کی مراد لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ حضرات، بعد مغرب سے لے کے اب تک آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے محبوب کی تعریف سن رہے ہیں، اولیاء کرام بزرگان دین کی بڑائی سن رہے ہیں۔ میں اب مختصر، کیونکہ میں آخر وقت میں آیا ہوں، بس مختصر وقت میں آپ سے لوں گا۔ بس میری دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جتنے لوگ اس محفل میں شرکت کیا ہے، مولا اس کو دین اور دنیا کی دولتوں سے مالا مال عطا فرما۔ دعا اچھی لگی کتنے لوگوں کو؟ اس سے بھی بڑی دعا ابھی میں چھپا کے رکھا ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے نام پر میں کر دوں، چاہتے ہیں کتنے لوگ؟ تو جتنے لوگ چاہتے ہیں تو ایسے میں فری میں نہیں کروں گا، اس کی کچھ قیمت ہوگی، قیمت دے پائیں گے؟ بہت بڑی دعا ہے، اگر اللہ نے قبول فرما لیا تو زندگی کا ہر مسئلہ پار ہو جائے گا۔ چاہتے ہیں نا؟ قیمت دے پائیں گے؟
تو اس کی قیمت یہ ہے کہ جتنے لوگ ادھر بیٹھے ہیں آکے آپ لوگ آگے بیٹھ جائیے تاکہ کچھ کہنے کا موڈ بن سکے، اس لیے کہ مزہ نہیں آ رہا ہے۔ آگے بالکل مجمع خالی ہے اور پیچھے لوگ بھرے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ پیچھے اب جگہ نہیں مل رہی ہے لوگوں کو، اس لیے آپ لوگ کرسی چھوڑیے اور اپنے نبی کی محبت میں کرسی چھوڑ کے زمین پہ آکے بیٹھ جائیے، سامنے آکے بیٹھ جائے تاکہ آپ نبی کی محفل کو اگر سجا کے بیٹھیں گے، یہاں آپ سجائیں گے، وہاں میرے مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو جائیں گے کہ میرا ماننے والا، میری امت کے لوگ آج میرے نام پہ محفل سجایا ہے تو شان و شوکت کے ساتھ سجایا ہے۔ آ جائیے، ابھی جگہ خالی ہے، بہت خالی ہے، آگے آئیے اور اٹھے لوگ، انشاءاللہ وہ دعا میں ان قریب میں کر دوں گا، آپ لوگ آگے بڑھ جائیے، کسی سے کوئی کچھ مت کہیے، جن کا دل چاہے وہ آگے آئیے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت جب برسے گی پہلے آگے والوں کو ملے گی، اس کے بعد والوں کو ملے گی، اس لیے اگر رحمت لینا ہے تو پہلے آ جائیے تاکہ میں اپنی تقریر کو شروع کر سکوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ہے بے بسوں کا سہارا ہمارا نبی، ہے مجبوروں کا سہارا ہمارا نبی، ہے غریبوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آئیے ابھی اور جگہ خالی ہے، ابھی آپ لوگ اور آئیے تاکہ وہ دعا میں کر دوں، نہیں تو خالی میں زمین والوں کے لیے آج دعا کر دوں گا، پھر آپ لوگ اس دعا سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے آپ لوگ آگے آ جائیے تاکہ میں دعا آپ کے لیے بھی اور کرسی والے کے لیے بھی کر لوں۔ آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے، اپنے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھائیے اور کہیے کہ مولا آج جو تیرے محبوب کے نام پر ہم جمع ہوئے ہیں، مولا اس محفل کے صدقے میں ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما، اور اے پروردگار عالم اس محفل میں جتنے لوگ شرکت فرما ہے مولا مرنے سے پہلے سب کو مدینہ دکھا دے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھا دے، مرنے سے پہلے نبی کا دیدار عطا کر دے، مولا مرنے سے پہلے مدینے کی سنہری جالی عطا کر دے، سنہری جالی کو دکھا دے۔ اے میرے دوستو اگر یہ دعا قبول ہو گئی، کل میدان محشر میں ہم جائیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم وہاں بے ساختہ کہہ دیں گے اے پروردگار کچھ تو نہ لا سکا لیکن تیرے حبیب کا جلوہ دیکھ کے آیا ہوں، تیرے حبیب کا مزار دیکھ کے آیا ہوں، تیرے حبیب کا جالی دیکھ کے آیا ہوں، تیرے حبیب کا بستی دیکھ کے آیا ہوں، مولا تو اپنے حبیب کے روزے کی دیدار کے صدقے میں آج ہماری مغفرت فرما دے، ہماری خطا کو معاف فرما دے، ہماری گناہ کو معاف فرما دے، ہمارے خاندان کی خطا کو معاف فرما دے، اور اے مولا آج ہم سب کی خطا کو معاف فرما کر ہم سب کو جنت کا پروانہ دے دے، ہم سب کو جنت میں جگہ دے دے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے دے۔ تو میرے دوستوں تقریر شروع کی جائے، بچہ نعت پاک کا چند اشعار سماعت فرمائیے، انشاءاللہ میں تقریر شروع کروں گا۔ ابھی وقت کوئی خاص نہیں ہے، زیادہ دیر میں آپ سے نہیں لوں گا، بس آپ ایک ماحول بنائیے، ایک مزاج بنائیے سننے کی، اور اس میں محبت سے آپ پیش آئیے، انشاءاللہ میں بھی محبت کے ساتھ آپ کو سناتا جاؤں گا۔ کہیے یا رسول اللہ، سب کوئی مل کے بولے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اپنے اپنے خاندان کے نام پہ بولیے سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد امادن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اے میرے بندو اگر تمہارا دل بیمار ہو جائے تو مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو اللہ کی یاد تمہارے دل کی غذا ہے، جب تم اللہ کو یاد کرو گے تمہارے دل کو غذا مل جائے گا اور تمہارا جسم مطمئن اور سکون کے ساتھ رہے گا۔ جب تمہارا دل سکون کے ساتھ رہے گا تو تمہارا ہر اعضاء ہر وجود بھی سکون کے ساتھ گزرے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ بیمار زندگی ہے دوا
مانگ رہی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے، یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے۔ اور اگلا شعر دیکھیے کہ ممکن نہیں نصیب ہمارا شکست ہو، ممکن نہیں نصیب ہمارا شکست ہو، ممکن نہیں نصیب ہمارا شکست ہو، ماں میرے لیے گھر میں دعا مانگ رہی ہے، ماں میرے لیے گھر میں دعا مانگ رہی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے۔ اور آخری شعر سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی گفتگو شروع کروں گا کہ اے خالق کونین بری رات عطا کر، اے خالق کونین بری رات عطا کر، یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے، یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اے لوگو ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوئی اگر دین پر چلتا ہے اس کی خوش قسمت ہے، اللہ نے اسے توفیق دیا کہ دین پر چلتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے میرے دوستو، اللہ نے قرآن مقدس کو اتارا ہے اور قرآن مقدس سے رسول پاک کی ذکر کو اتارا ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ہی اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے میرے دوستو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، لاکھ لوگ مٹانے کی کوشش کرے لیکن وہ تو مٹ جائیں گے، مگر نبی کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا، قرآن کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا، شریعت کی بات مٹائی نہیں جائے گی۔ اے میرے دوستو، اسی ذکر کو مٹانے کے لیے جنگ بدر میں 313 صحابہ کرام بچانے گئے ہیں، اور جنگ بدر کے میدان میں 1000 کی تعداد میں کفار و مشرکین کا لشکر ہے، ذکر محمدی کو مٹانے آیا ہے، ذکر نبی کو مٹانے آیا ہے، خدا کی قانون کو مٹانے آیا ہے، نبی کی شریعت کو مٹانے آیا ہے، نبی کا دین مٹانے آیا ہے، خدا کا قرآن مٹانے آیا ہے۔ لیکن جنگ بدر میں بھی سکھا دیا، سبق دے دیا، اے لوگوں جو ذکر نبی مٹانے آیا ہے وہ خود ہی مٹ گیا ہے، نبی کا ذکر نہیں مٹایا گیا ہے، قرآن کا ذکر نہیں مٹایا گیا ہے، اللہ کا ذکر نہیں مٹایا گیا ہے، نبی کی شریعت نہیں مٹائی گئی ہے، نبی کا قانون بھی نہیں مٹایا گیا ہے۔ اے میرے دوستو، وہی جنگ بدر ہے جو 1000 کی تعداد میں کفار و مشرکین تھا اور صحابہ کرام 313 تھے۔ بتاؤ جدھر 1000 ہو اور ایک طرف 313 ہو، بتاؤ 313 کیا مقابلہ کر سکتے تھے؟ لیکن خدا جسے رکھے اسے کون مار سکتا ہے؟ جنگ بدر میں بھی یہ سکھا دیا، سبق دے دیا، ارے خدا کا ذکر مٹانا غیر ممکن ہے، نبی کا ذکر مٹانا غیر ممکن ہے، نبی کی شریعت مٹانا غیر ممکن ہے۔ قیامت تک خدا کا نام اگر زمین پر رہے گا تو ذکر مصطفیٰ ہوتے رہے گا، نبی کا قانون پر لوگ چلتے رہیں گے۔ جب تک خدا کا نام لینے والا اس زمین پر موجود رہیں گے تب تک شریعت محمدی مٹ نہیں سکتی ہے، نبی کا قانون باقی رہے گا، نبی کی شریعت باقی رہے گی، نبی کا دستور باقی رہے گا، نبی کا لایا ہوا دین بھی باقی رہے گا۔ لوگ کلمہ پڑھتے رہیں گے، تھوڑا سا
माइक को कम कर दीजिए ताकि बोलें और आपको सुनने में भी मज़ा हो। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा आप अपने मशीन का एक को कम कर दीजिए। अल्लाह ने आपको तौफीक दिया है, बहुत अच्छा बाजा आप बजाते हैं, बस थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर के हाथ से अगर मरीज़ अच्छा हो तो उसको क्या बोलते हैं कि शिफा मिल गई। अल्लाह ने इस डॉक्टर के हाथ से इस मर्ज को शिफा दे दिया। आप थोड़ा साउंड कम की, साउंड नहीं इको कम कर दीजिए। यानी आपके बारे में हम क्या कहें, थोड़ा सा हाथ आगे पीछे हिला दीजिए, बस इतना काफ़ी है ताकि आपका इको कम हो जाए, हम भी बोलते जाए। अल मुख्तसर सुनते चलिए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी ईमान नहीं लाए हैं, ईमान नहीं लाए हैं, हाथ में लंगी तलवार लिए हैं और अपने घर से निकल जाते हैं। रास्ते में कहते हुए जाते हैं कि आज नबी का कानून मिटा देंगे, आज नबी की शरीयत मिटा देंगे, आज नबी का दीन मिटा देंगे, आज कुरान को भी मिटा देंगे, कलमा को भी मिटा देंगे, शरीयत मोहम्मदी को भी मिटा देंगे। हाथ में लंगी तलवार लिया है, चल देते हैं। किसी रास्ते में साहबी रसूल से मुलाकात हो गई। साहबी रसूल ने फरमाया, ए उमर फारूक, ए उमर किधर जाते हो? उमर ने कहा, आज नबी का कानून मिटाने जाता हूँ, नबी की शरीयत मिटाने जाता हूँ, नबी का कलमा मिटाने जाता हूँ। लोग नबी का कलमा पढ़ना शुरू किया है। आज के बाद कोई कलमा पढ़ने वाला ना होगा, आज के बाद कोई शरीयत को कबूल करने वाला ना होगा, आज के बाद नबी की शरीयत पे कोई चलने वाला ना होगा। आज इस कानून को मिटा दूंगा, आज इस कलमा को मिटा दूंगा, आज इस दीन को मिटा दूंगा। उस साहबी रसूल ने फरमाया, ए उमर कहाँ जाते हो? पहले अपने घर की तो खबर ले लो, अपने बहन की तो खबर ले लो। अरे तुम नबी की शरीयत को मिटाने के लिए बाद में जाना, पहले अपने बहन की तो खबर ले लो। तुम्हारी बहन कलमा पढ़ चुकी है, तुम्हारी बहन शरीयत कबूल कर चुकी है, तुम्हारी बहन शरीयत मोहम्मदी पर चल चुकी है, पहले अपने घर की तो खबर ले लो। अब फारूक आजम ने सोचा, अब पहले वहाँ ना जाऊंगा, पहले तो बहन की खबर लूंगा, रास्ते में जो कांटा आ गया है उसे मैं साफ करूंगा। बहन के घर के तरफ चला जाता है, दस्तक देता है, खोलो दरवाजा। बहन को खबर हुई, बहन को आवाज हुई कि मेरा भाई फारूक आजम कहाँ से आ गया, इसको किसने मुखबरी कर दिया है, मेरी खबर इसको कैसे मिल गई है। लेकिन दरवाजा खोला जाता है, फारूक आजम पूछता है, ए बहन बता क्या हो रहा था, क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? लोगों ने कहा, फारूक आजम की बहन ने कहा कि ए भाई कुछ नहीं हो रहा था, मैं कुछ नहीं पढ़ रही थी। लेकिन फारूक आजम ने कहा, ए बहन छुपाओ मत, मुझे मालूम हो चुका है नबी का कानून तुम कबूल कर चुकी हो, नबी की शरीयत कबूल कर चुके हो, नबी का कलमा पढ़ चुके हो, नबी का कानून अपना चुके हो, अपने धर्म को छोड़ चुके हो, अपनी मजहब को छोड़ चुके हो, मुझे मालूम हो गया है। इतने में फारूक आजम ने हाथ में डंडा लेते हैं, कोरा को लेते हैं, अपनी बहन के पीठ पर बरसाना शुरू करता है, अपनी बहन को मारना शुरू करता है। इतना मारा, इतना मारा, अल्लाह समझ बेताशा होकर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। होश जब आता है, बहन कहती है, भाई कहता है, ए बहन आखिर वजह क्या है? आज के बाद तुम मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकती थी, आज के बाद, आज से पहले तुम मेरे से नजर नहीं मिला पाती थी, आज क्या वजह है कि तुम डटी हुई हो? तो उनकी बहन कहती है, ए फारूक आजम सुन लो, एक तरफ ईमान है, एक तरफ कुफ्र है, कुफ्र के सामने कभी ईमान हारा नहीं करता है, इसलिए मैं डटी हूँ कि आज मेरे अंदर ईमान है, तेरे अंदर कुफ्र है, आज तुझसे मैं दब नहीं सकती हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये तुम चाहे तुम कुछ भी कर लो। फारूक आजम ने कहा, ए बहन नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, नबी का जिक्र छोड़ दे, शरीयत को अपनाना छोड़ दे, कुरान को पढ़ना छोड़ दे, दीन मोहम्मदी पे चलना छोड़ दे, मुस्तफ़ा की सीरत पे चलना छोड़ दे और अपने बाप दादा के मजहब को कबूल कर ले, अपनी मजहब को कबूल कर ले। जिस मजहब को तू मानती थी उसी मजहब पर कायम रहो। उसकी बहन कहती है, ए भाई तू सुन ले, सब कुछ तो हो सकता है, ये सर तो कर सकता है, मुझे मंजूर है, मगर नबी का दिया हुआ ईमान देना मुझे मंजूर नहीं है, नबी की शरीयत देना मुझे मंजूर नहीं है, नबी का कलमा छोड़ना मुझे मंजूर नहीं है।
صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاروق اعظم کہتا ہے اے بہن تو سب کچھ کر لے لیکن نبی کا کلمہ چھوڑ دے، نبی کی سیرت کو چھوڑ دے، نبی کا قانون چھوڑ دے، نبی کا کلمہ مت پڑھ، نبی کی شریعت کو مت پڑھ۔ لیکن ان کی بہن کہتی ہے اے بھائی سب کچھ تو ہو سکتا ہے، یہ سر تو کٹ سکتا ہے مجھے منظور ہے، مگر نبی کا دیا ہوا ایمان دینا مجھے منظور نہیں ہے، نبی کا شریعت میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں، نبی کا کلمہ میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں، نبی کا قانون میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ اے بھائی سن لے، یہ سر تو کٹ سکتا ہے مجھے منظور ہے، مگر نبی کا دیا ہوا ایمان دینا مجھے منظور نہیں ہے۔ اتنے میں فاروق اعظم نے پھر ماننا شروع کیا، اتنا مارا اللہ الصمد بے تاشا ہو کر گر جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ہوش جب آتا ہے فاروق اعظم پھر کہتا ہے اے بہن آخر کیا وجہ ہے کہ آج تم مجھ سے ڈرتی نہیں ہے، آج تم مجھ سے چھپتی نہیں ہے، آج تم میرے سامنے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے۔ آخر کون ایسا نشہ پلا دیا، کون ایسا نشہ پلا دیا گیا ہے؟ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ ان کی بہن کہتی ہے اے بھائی یہ قرآن پاک ہے، اللہ پاک نے اتارا ہے، رسول پاک پر اتارا ہے، پاک لوگ اس کو چھوا کریں گے۔ فاروق اعظم نے کہا اے بہن آخر کون ایسا نشہ پلا دیا گیا ہے؟ کیا پڑھ رہی تھی تم لوگ؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ اس کی بہن کہنے لگی اے بھائی یہ قرآن پاک ہے، اللہ پاک نے اتارا ہے، رسول پاک پر اتارا ہے، اس کو تو پاک لوگ چھوا کریں گے، تم تو ناپاک ہو، تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، تم کو تو پہلے کفر و طلاق سے پاک ہونا پڑے گا، اسلام کی دولت سے مالا مال ہونا پڑے گا۔ جب تک تم نہ ہوگے نہیں، جب تک تیرا جسم پاک نہیں ہو جائے گا، قرآن پاک کا ٹکڑا تیرے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا۔ جب تک تم نہ ہوگے نہیں، تیرا جسم پاک نہیں ہوگا، تب تک یہ قرآن پاک کا ٹکڑا تیرے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا۔ فاروق اعظم جاتا ہے اپنی بہن کے کہنے پر نہا دھو کر کے آتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اے بہن دیکھو اب تو میں نے غسل بھی کر لیا ہے، نہا بھی لیا ہے، جسم کو پاک بھی کر لیا ہے، اب وہ قرآن پاک کا ٹکڑا میرے سامنے لاؤ، میرے ہاتھ میں تو دے دو۔ آہا میرے معزز سامعین کرام، جو دل ادھر پتھر کے طرح سازتا تھا اب نبی کی محبت میں دل بکھرنے لگا ہے، موم بننے لگا ہے، شمع عشق نبی جلنے لگا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جورا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جورا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جورا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اور میرے دوستو کیوں نہ جاتے، کیوں نہ دل موم ہوتا، وہی دل تھا، وہی جگر ہے، وہی انسان ہے، ہاتھ میں تلوار لیا ہے اور کہتے ہوئے پھر رہا ہے کہ آج نبی کی شریعت کو مٹا دیں گے، نبی کا قانون مٹا دیں گے، نبی کے دستور کو مٹا دیں گے، نبی کے قانون کو مٹا دیں گے، کلمہ کو مٹا دیں گے، قرآن کو مٹا دیں گے۔ لیکن وہی دل ہے جو اب نبی کی محبت میں دل بکھرنے لگا ہے، موم بننے لگا ہے۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جورا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا پر ہی ناجے سے جب دعائے محمد۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے رب پروردگار آج اسلام کی طاقت کو ابو جہل کے ذریعہ کر دے، یا فاروق اعظم کے ذریعے طاقت پہنچا دے مولا، یا رجا یا پروردگار عالم آج اسلام کی مدد ابو جہل کے ذریعہ کر دے، یا فاروق اعظم کے ذریعے طاقت پہنچا دے مولا۔ تو ابو جہل کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن فاروق اعظم کے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ فاروق اعظم کہنے لگے کہ اے بہن لاؤ وہ ٹکڑا جس کو پڑھ کے تم مسلمان ہوئی ہے، جس کو پڑھ کے میرے پٹائی کا اثر تمہیں نہیں ہو رہا ہے،
جس کو پڑھ کے اپنے دھرم کو تو نے چھوڑ دیا ہے اور محمد عربی کے دھرم کو قبول کیا، ان کی غلامی کو قبول کیا، ان کی سیرت کو قبول کیا، ان کے چلنے کو قبول کیا، کھانے اٹھنے بیٹھنے یعنی ان کی زندگی کی ہر بات کو تو نے مان لیا، آخر وہ قرآن کیسا ہے اس کو تو ذرا مجھے دکھاؤ۔ ان کی بہن لاتی ہے قرآن لا کر کے فاروق اعظم کے سامنے رکھتی ہے اور وہ فاروق اعظم کہتا ہے اے بہن وہی پڑھو جو تم لوگ پڑھا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے، میرے پتا جی سے پہلے جو پڑھتی تھی بیٹھو سنا دو۔ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، فاروق اعظم کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فاروق اعظم کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا، روتے ہوئے فاروق اعظم کہتا ہے اے بہن لے چلو اس نبی کی بارگاہ میں جس کے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کسی معمولی انسان کا نہیں ہے، یقیناً یہ قرآن رب پروردگار کا ہے، خدا وحدہ لا شریک کا ہے۔ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کتاب نہیں ہے بلکہ خدا کا کلام ہے، خدا کی کتاب ہے۔ اس لیے بہن لے چلو اس نبی کی بارگاہ میں جس کے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ادھر نبی کی بارگاہ میں فاروق اعظم آ رہا ہے، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام موجود ہے۔ دیکھنے والوں میں امیر حمزہ نے دیکھا، امیر حمزہ کہتے یا رسول اللہ فاروق اعظم آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے امیر حمزہ آنے دو فاروق اعظم کو، اگر اس کی ارادہ آج اگر غلط ہوگی تو اسی کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن اڑا دی جائے گی، اسی کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور اگر آنے کا ارادہ صحیح ہوگا تو پھر اس کے لیے خیر و مقدم کیا جائے گا۔ فاروق اعظم چلا ہے، ساتھ میں بہن بھی ہے، بہنوں بھی ہے یعنی جیزا بھی ہے اور پڑھانے والے استاذ بھی ہے۔ یہ تینوں شخص نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فاروق اعظم آ رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے صحابہ گھبراؤ مت، آج مصطفیٰ تیرے سامنے کھڑا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، آنے دو۔ آج اگر اس کی ارادہ غلط ہوگی تو اسی کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن اڑا دی جائے گی، اور اگر آنے کا ارادہ صحیح ہوگا تو پھر اس کے لیے خیر و مقدم کیا جائے گا، اس کے لیے استقبال کیا جائے گا۔ یہ تینوں شخص چلا ہے، نبی کی بارگاہ میں آیا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اب تک تو میں آپ سے دور تھا، یا رسول اللہ آپ کا دشمن بنا ہوا تھا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے آ گیا ہوں، گستاخی معاف ہو۔ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتا ہے۔ جو ہی فاروق اعظم نے کلمہ طیب پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر کی آواز کو بلند کیا اور ادھر فاروق اعظم کلمہ پڑھا ہے، ایمان قبول کیا ہے، نبی کی شریعت وہی شریعت جس کو مٹانے کے لیے ہاتھ میں تلوار لیا تھا، ہاتھ میں تلوار لے کے اعلان کرتا تھا کہ اے مکے والو آج کے بعد کوئی محمد کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ کلمہ کا جو بانی ہے، دین کا جو بانی ہے، آج اس کو ہی ختم کر دوں گا۔ لیکن جو ہی کلمہ پڑھا ہے، ایمان قبول کیا ہے، وہی فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب تک میں دور تھا تب تک تو چپکے اذان ہو رہی تھی، یا رسول اللہ اب تو میں اسلام قبول کر لیا ہوں، اب چھپ کے نہیں بلکہ اسلام میں اذان دوہل دی جائے گی، یا رسول اللہ اب تک تو کعبے کے نیچے چھپ کے اذان دی جا رہی تھی، لیکن یا رسول اللہ آج کعبے کے نیچے نہیں بلکہ کعبے کے چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دی جائے گی۔
जिस इस्लाम में अजान दे रहे थे हजरत बिलाल छुप छुप के, लेकिन फारूक आजम ने इस्लाम कबूल किया है। अब वही फारूक आजम कहते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अब अजान जो है छुप के नहीं बल्कि काबे के छत के ऊपर दिया जाएगा। इधर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए बिलाल जाओ काबे के छत के ऊपर चढ़ के अजान दे दो। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, जब तक मैं अजान दिया करता था काबे के नीचे अजान दिया करता था, काबा हमारे सामने था, काबे के छत पे आ गया हूँ, कौन सा काबा मेरे सामने होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इस नक्शे का नक्काशी करते हैं। उधर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, नबी पाक फरमाते हैं ए बिलाल, जब तू काबे के नीचे था काबा तुम्हारे सामने था, काबे के छत पे आ गया है तो रुख मेरे तरफ कर लो, काबे का काबा तेरे सामने हो जाएगा। ए बिलाल, जब तक तू काबे के नीचे अजान दिया करता था काबा तेरे सामने था, आज छत पे आ गए हो तो रुख मेरे तरफ कर लो, काबे का काबा तेरे सामने हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। मेरे दोस्तों, अब इस्लाम चला है, बद्र के मैदान में पहुंचा, जालिमों ने हल्ला उड़ाया, कुफ्फारों मुशरिकीन ने शोरगुल मचाया। किसी ने कहा कि नबी को मार दिया गया माज़अल्लाह, किसी ने कहा कि नबी को कत्ल कर दिया गया माज़अल्लाह, किसी ने कहा कि नबी को शहीद कर दिए गए। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फारों मुशरिकीन के झुरमुट में महफूज हैं। वहाँ पर सहाबे कराम भी आए, चारों तरफ से कुफ्फारों मुशरिकीन ने घेर लिया, बीच में मेरे आका हैं, एक आशिक रसूल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं। अबू बकर सिद्दीक का फेल, अबू बकर सिद्दीक का हाल जानते हैं, कभी वो दाएं जाते थे, कभी बाएं आते थे, कभी सामने कभी पीछे। और जालिम कुफ्फार और मुशरिकीन क्या करता था, कोई पत्थर मार रहा है, कोई तीर चला रहा है, कोई सामने से तो कोई पीछे से, कोई दाएं से तो कोई बाएं से। मगर अबू बकर सिद्दीक दीवाना वार कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी दाएं आते हैं, कभी बाएं आते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, हम तो बाएं इसलिए आते हैं कोई पत्थर आपको बाएं से ना लगे या रसूल अल्लाह, हम तो दाएं इसलिए आते हैं कोई तीर आपको दाएं से ना लगे या रसूल अल्लाह, हम तो पीछे इसलिए आते हैं कि पीछे से किसी जालिम का वार ना हो जाए या रसूल अल्लाह, हम तो सामने इसलिए आते हैं कि पहले लगे तो अबू बकर सिद्दीक के सीने को लगे, आपको ना लगे या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने वहीं पे जवाब दे दिया है, ए लोगों, नबी पाक के नाम पर अगर कुर्बान हो गए होते तो यकीनन मेरे मुअज्जज़ सामने किराम हमेशा के लिए बेड़ा पार हो गया। अबू बकर सिद्दीक दाएं क्यों जाते थे, बाएं क्यों आते थे, पीछे क्यों आते थे, सामने क्यों आते थे कि पहले लगे तो अबू बकर सिद्दीक के सीने को लगे, आपको ना लगे या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने वहीं पे जवाब दे दिया है कि नबी पाक के नाम पर खून का कतरा देना यही कुर्बानी है, यही नजात का जरिया है। अबू बकर सिद्दीक, एक बात और सुनिए, अबू बकर सिद्दीक कभी दाएं कभी बाएं, कभी सामने कभी पीछे क्यों जाया करते थे, पता ये चलता है कि जान कोई बड़ी चीज नहीं है, ईमान बड़ी चीज है। वो ईमान को बचा रहे थे, अपनी जान को नहीं बचा रहे थे। ईमान बच के रहेगा तो फिर इस जान की कीमत लगाई जाएगी, ईमान नहीं तो फिर इस जान की कीमत नहीं लगाई जाएगी। कब्र में जब इंसान जाएगा सवाल होगा, जवाब देंगे ईमान वाले लोग। ईमान वाले लोग, अल्लाह करे हम लोग जितने हैं ईमान वाले हैं, अल्लाह ताला मरते दम तक ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और जब इस दुनिया से जाए तो ईमान की हालत में जाए, अपने महबूब का गुलाम बन के जाए, गुलामी का पट्टा अपने गर्दन पे लेके जाए, ताकि कब्र में भी हश्र में भी अपने रब के सामने में भी दिखा सके, ये परवरदिगार कुछ तो ना कर सका लेकिन तेरे हबीब का पट्टा मेरे गर्दन पे है, तेरे महबूब का
غلامی کا پٹا میرے گردن پہ ہے اور میرے دل میں تیرے محبوب کی محبت ہے۔ ابو بکر صدیق دائیں بائیں آگے پیچھے کیوں جایا کرتے تھے؟ پتہ یہ چلا کہ جان کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ایمان بڑی چیز ہے۔ ایمان بچ کے رہے گا پھر اس جان کی قیمت لگائی جائے گی، ایمان نہیں تو اس جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ جب انسان مرتا ہے قبر میں جائے گا تو قبر میں جائے گا جسم سلامت کب رہے گا؟ جب ایمان مکمل موجود ہوگی، ایمان پاس میں ہوگا تو پھر اس جسم کو نہ بچھو ڈس سکتا ہے، نہ سانپ ڈس سکتا ہے، نہ کوئی عذاب اس پہ آ سکتا ہے، اس لیے کہ ایمان سلامت ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے دائیں بائیں آگے پیچھے جا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اے لوگوں، جب نبی کی بات آ جائے، شریعت کی بات آ جائے، دین محمدی کی بات آ جائے، نبی کا قانون کی بات آ جائے تو جان مت دیکھنا، ایمان دیکھنا۔ ایمان بچ کے رہے گا تو تمہاری قیمت ہوگی، ورنہ وہ نہیں، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، ایک نابینا شخص آیا، ایک نابینا صحابی ہے، صحابی ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، آنکھ سے اندھے تھے اور نابینا تھے، لیکن وہ سنتے تھے کہ رات بڑی اندھیری کالی کلوٹی ہوتی ہے اور دن بہت خوبصورت اجالا ہوتا ہے۔ دن میں سورج چمکتا ہے، رات میں چاند چمکتا ہے، دن میں دھوپ ہوتی ہے، سورج چمکتا ہے، گھاما ہوتا ہے، لیکن رات میں ستارے چمکتے ہیں، یہ سنا کرتے تھے۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ میرے نبی تو مالک و مختار اللہ نے بنایا، میرے نبی کو مالک و مختار اللہ نے بنایا، تو کیوں نہ ہم اپنے نبی سے مانگ لیں، کیوں نہ ہم اپنے نبی سے مانگ لیں۔ وہ صحابی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، نبی کی بارگاہ میں کیسے جائے، نبی کی بارگاہ میں کیسے پہنچے؟ تو وہ صحابی اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور سانس کو لینا تیزی سے لیتے ہیں، سانس کو تیز لینا شروع کیے، سانس کی تیزی کو بڑھایا، بھینی بھینی میٹھی میٹھی خوشبو آنے لگی، جدھر سے خوشبو آ رہی تھی وہ صحابی ادھر ہی آگے بڑھنے لگے، بڑھتے بڑھتے خوشبو بڑھتی گئی، خوشبو کی کیفیت بڑھی، وہ صحابی بھی بڑھ گئے، بڑھتے بڑھتے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ نبی پاک کو اگر تلاش کرنا ہو، صحابی کیا کرتے تھے؟ کسی سے پوچھا نہیں کرتے تھے، گلیوں میں گھومتے تھے، جدھر سے خوشبو آنے لگے ادھر صحابہ چلے جاتے تھے اور نبی کے چہرے کی زیارت کر لیتے تھے۔ تو وہ صحابی خوشبو کے بل پر آگے بڑھنا شروع کیا اور چلتے چلتے نبی کے پاس جا کے پہنچے۔ ایک طرف عمر فاروق ہے، ایک طرف صدیق اکبر ہے، سامنے مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور وہ صحابی بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے میرے آقا، میرے ماں باپ پہ قربان، یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ رات بڑی اندھیری ہوتی ہے، رات کو سونے کے لیے بنایا گیا، رات میں کچھ نظر نہیں آتی ہے، رات میں آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، کہکشائیں اپنے نور بکھرتے ہیں، آسمان پر چاند چمکتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہاں، رات کے اندھیری میں چاند چمکتا ہے، ستارے اپنے نور کو بکھرتے ہیں اور کہکشائیں بکھرتی ہے۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ دن میں بڑا اجالا ہوتا ہے، دن بہت خوبصورت ہوتا ہے، دن میں لوگ ہر چیز کو دیکھ لیا کرتے ہیں، دن میں سورج نکلتا ہے، سورج کی شعاعوں سے لوگ دیکھا کرتے ہیں، چلا کرتے ہیں، ہر کام کو کرتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ہاں صحابی، دن میں لوگ آسانی کے ساتھ دیکھتے ہیں، سورج نکلتا ہے، چمکتا ہے، دن بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، اب تک میں نے دیکھا نہیں ہے، اب تک میں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ،
دیکھنا چاہتا ہوں، آنکھ دے دیجئے۔ یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، آنکھ دے دیجئے تاکہ میں بھی دیکھ لوں کہ رات کیسی ہوتی ہے اور دن کیسا ہوتا ہے، لوگ رات میں کیا کرتے ہیں اور کیسے چلتے ہیں اور دن میں کیسے چلتے ہیں۔ اے میرے آقا، میرے لیے تو دونوں برابر ہے، میں دونوں کا فرق دیکھنا چاہتا ہوں، دونوں کو الگ الگ دیکھنا چاہتا ہوں، رات کی اندھیری کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، دن کے اجالے کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، رات میں آسمان پر چاند چمکتا ہے اسے بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اور دن میں سورج نکلتا ہے اسے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت مسکرا دیتے ہیں۔ ادھر وہ صحابی ہے، اب دو آدمی کو ٹھیک کرتے ہیں، دائیں طرف صدیق اکبر، بائیں طرف عمر فاروق ہے۔ کبھی عمر فاروق سے کبھی صدیق اکبر سے کہتے ہیں اے صحابی، اے فاروق اعظم، آپ کم سے کم کہہ دیجئے نا میرے طرف سے، اے صدیق اکبر میرے طرف سے آپ بول دیجئے نا نبی کو کہ دے دیجئے یا رسول اللہ اس کو آنکھ، دے دیجئے اس کے آنکھ میں روشنی۔ آج لوگ کہتا ہے نبی سے مانگنا شرک ہے، آج لوگ کہتا ہے نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، نبی سے مانگنا شرک ہے، لیکن میرے دوستو نبی سے مانگنا شرک نہیں ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے بندوں کو اگر کچھ چاہیے تو میں مصطفیٰ کے ہاتھ سے دلاتا ہوں۔ مثال کے طور پر 20 کلو چاول کا بریانی بنا ہے، ہم نے اس کو بنا کر جھلک بابا کے حوالے کر دیا، ان کو میں نے کہا کہ پورے گاؤں میں اعلان کر دو کہ سب کو بریانی کھانے کے لیے اس ٹائم یہاں پر حاضر ہو جائے۔ تو اب جو لوگ آئیں گے تو بریانی مجھ سے مانگیں گے یا پھر اس سے؟ کس سے مانگیں گے؟ مال میرا ہے، پیسہ میرا لگا، اس کی قیمت میں نے دیا، مالک میں ہوں، لیکن ان کو میں نے مالک بنایا اور کہا کہ پورا ہنڈی بانٹ دیجئے، ہر بریانی کے ایک ایک دانے کو بانٹ دیجئے، خبردار کوئی چھوٹنا نہیں چاہیے، جو بھی آپ سے مانگے اسے دے دیجئے۔ اب لوگ آ رہے ہیں، کبھی 10 کبھی 20 کبھی 50 کبھی 100 کبھی 1000، اب سب آنے والے، کوئی میرے پاس نہیں آیا۔ کس کے پاس جائے گا؟ بریانی کہاں ہے؟ جھلک بابا کے پاس۔ مالک کون ہے؟ میں۔ ہے اس کے پاس مال میری، ہے اس کے پاس پیسہ میرا، ہے اس کے پاس، اس کی قیمت میں نے دیا، لیکن اس کو میں نے کچھ دیر کے لیے مالک بنایا کہ آپ بانٹیے، آپ تقسیم کیجئے۔ اب لینے والا جو آ رہا ہے، اس کو کھانے والے جو آ رہے ہیں، تو کوئی مجھ سے آگے نہیں کہتا ہے کہ بریانی دے دو، بریانی دے دو، نہیں، بلکہ جو بھی آ رہا ہے سب جھلک بابا کے پاس آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بریانی کھلاؤ، بریانی دو۔ تو اسی طرح حدیث قدسی بھی ہے، مالک تو میرا رب ہے، لیکن رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھے کچھ اگر دینا ہوتا ہے، مالک تو میں ہوتا ہوں، لیکن دلاتا ہوں مصطفیٰ کے ہاتھ سے، دیتا ہے وہ رب ہے، موتی یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے۔ تو میرے دوستو اسی طرح حدیث قدسی بھی ہے، رب فرماتا ہے کہ دیتا میں ہوں، دلاتا یہ ہے۔ تو جس کو لینا ہے تو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ سے لینا ہوگا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے لینا ہوگا۔ اب بندوں کو کچھ بھی ملتا ہے تو وہ مصطفیٰ کے ہاتھ سے ہی ملتا ہے۔ تو نبی سے مانگنا شرک نہیں ہے۔ اکثر یہ لوگ پڑھا لکھا کم ہوتا ہے، جاہلوں کا ماں جاہل ہوتا ہے، پڑھتا لکھتا تو ہے نہیں، جماعت میں گیا یہ شرک وہ بدعت یہ حرام وہ یہ، لیکن کسی کو سمجھتا نہیں ہے۔ اگر سمجھتا ہے تو بتاؤ نبی سے مانگنا شرک کہاں لکھا ہوا ہے؟ قیامت آ جائے گی کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے کہ مال میرا ہے، دیتا میں ہوں، لیکن دینے والا مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کو مالک بنایا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت مالک بنے ہیں۔ اب جس کو بھی لینا ہے تو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ سے لینا ہوگا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے لینا ہوگا۔ تو رب ہے دینے والا، بانٹنے والا مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ وہ صحابی ہے، اس صحابی سے بڑھ کے عالم کون ہوگا؟ وہ صحابی ہے، صحابی، ان سے بڑھ کے مفتی کون ہوگا؟ جبکہ اس وقت علم بنتا تھا، قرآن آیا تھا،
हदीसें बनती थी, कानून बनता था उन लोगों के दौर में, तो उससे बढ़ के आलिम और मुफ्ती कौन होगा? वो कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी आँख नहीं है, आँख दे दीजिए ना, आँख में रोशनी दे दीजिए, आँख में बिनाई दे दीजिए। कभी फारूक आजम से कहते हैं मेरे लिए सिफारिश करो, कभी सिद्दीक अकबर से कहते हैं मेरे लिए नबी की बारगाह में मेरी सिफारिश करो, और देने के लिए कह दो, ज़रा सा तुम भी कह दो, ताकि नबी दे देंगे, नबी दे देंगे। मैं देख लूँगा रात कैसी होती है, दिन कैसा होता है। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ सहाबी घबरा मत, मैं तुम्हें आंख दूंगा, जरूर दूंगा, यकीनन दूंगा। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी उंगली को बाहर निकालते हैं, अपने मुंह में सटाते हैं, अपने लब पे रखते हैं, अपने थूक मुबारक को उस उंगली पे लगाते हैं और उस सहाबी के आंख में मल देते हैं। मलना था, मेरे नबी फरमाते हैं ऐ सहाबी आंख खोलो। आंख जो ही खोला है आंख में रोशनी आ गई है। अब उसने देखना शुरू किया, सामने मुस्तफ़ा जाने रहमत है, सामने नबियों का सरदार है, सामने दोनों जहां का मालिक और मुख्तार है, तो नबी कौनैन सामने मौजूद है। मैं उस सहाबी ने नबी का चेहरा देखा है, नबी का मुखरा देखा है, नबी की सूरत देखा है, नबी का शक्ल देखा है, नबी का नूरानी चेहरा देखा, और अपनी आंख को बंद कर लेते हैं और अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह फिर से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे अंधा बना दे। क्या आंख मिली, रोशनी आई, आँख खुली, आँख खुलने के बाद अपने नबी का दीदार कर लेते हैं, नबी का चेहरा देखते हैं, नबी की सूरत देखते हैं, नबी का शक्ल देखते हैं। नबी को देखने के बाद आँख को बंद कर लेते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दीजिए कि मेरी आँख की रोशनी फिर ख़त्म हो जाए, जैसा मैं था पहले वैसे ही मुझे बना दीजिए। फारूक आजम कहने लगे क्या कर रहा? उस्मान गनी कहने लगे क्या कर रहे हो? सिद्दीक अकबर बोले क्या कर रहा है? तू तो अंधा था, अब तक ना दिन देखा, ना रात देखा, ना किसी का शक्ल देखा, ना किसी की सूरत देखा। अब तुम्हें आंख मिली है, रोशनी मिली है, बिनाई मिली है, अब तू अंधा होना क्यों चाहता है, नबी ना बनना क्यों चाहता है? वो सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह पहले आप मुझे अंधा कर दीजिए। मेरे नबी दुआ करने लगे, आँख से रोशनी फिर गायब हो गई, अंधा हो गए। अब मेरे नबी फरमाते हैं ऐ सहाबी बता राज क्या है, वजह क्या है? तू तो अभी रोया करता था कि या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरे आँख में रोशनी पैदा फरमा दे। रोशनी मिल गई, दुआ हुई, दुआ कबूल हो गई, आँख में रोशनी आई। फिर तुमने ऐसा क्यों किया कि अंधा बन गया? फिर से तुमने दुआ करवाया और कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे अंधा होने के लिए दुआ कर दीजिए। वो सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह जब मैदान महशर कायम होगा, तमाम उम्मत नफसी नफसी के आलम में होंगे, उस वक्त रब की बारगाह में इंसान को पेश किया जाएगा। रब के सामने बंदा खड़े होंगे, रब के सामने लोग पहुंचेंगे, उस वक्त रब हिसाब लेगा। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा, तिनके तिनके का हिसाब होगा। उस वक्त मैं भी खड़ा किया जाऊंगा, मुझसे भी हिसाब लिया जाएगा। जिस वक्त फरिश्ता मुझे पकड़ेंगे और रब के सामने खड़ा कर देंगे, रब पूछेगा ऐ सहाबी बता नमाज कहाँ है, रोज़ा कहाँ है, बंदगी कहाँ है, जिंदगी कहाँ है, तूने दुनिया में क्या किया, सवाब कहाँ है, नेकी कहाँ है, फरमा बरदारी कहाँ है, नमाज कहाँ है, रोज़ा कहाँ है, ज़कात कहाँ है, सदका कहाँ है, खैरात कहाँ है, जिंदगी के मामलात कहाँ है। उस वक्त मैं अपने रब से कहूंगा ऐ परवरदिगार मेरे आंख में रोशनी दे दे। उस वक्त रब जब रोशनी देगा मैं आंख खोलूंगा, अपने रब की बारगाह में अर्ज कर दूंगा ऐ मौला मैं तो कुछ ना ला सका, ना नमाज ला सका, ना रोजा ला सका, कुछ भी ना ला सका, जो लाया है उस पे नाज नहीं है, लेकिन मेरे परवरदिगार मेरे आंख में देखो, मेरे परवरदिगार मेरे आंख में देखा जाए, मैं अपने आंख में तेरे महबूब का चेहरा सजा के लाया हूँ, तेरे महबूब का तस्वीर
تصویر سجا کے لایا ہوں، تیرے محبوب کی صورت لایا ہوں۔ اے پروردگار، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، فطرہ صدقہ سب کچھ ہے، لیکن کسی پہ ناز نہیں ہے۔ مولا اگر مجھے ناز ہے تو تیرے محبوب کے صورت پہ ناز ہے۔ مولا میں اپنی آنکھوں میں تیرے محبوب کا چہرہ چھپا کے لایا ہوں۔ مولا اس چہرے کے صدقے میں، اپنے نبی کی صورت کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے۔ کیا کہنے لگے کہ اے مولا میں تو نماز پڑھتا ہوں، لوگ نماز پڑھتے ہیں، انشاءاللہ پڑھنا بھی چاہیے۔ آپ لوگ پڑھیے گا نا، پڑھتے ہیں نا؟ کتنے لوگ نہیں پڑھتے ہیں ذرا بتائیے تو۔ اللہ کا شکر ہے کہ 2 آدمی نہیں پڑھتے، باقی سب پڑھتے ہیں۔ کون کون نہیں پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ سب کوئی پڑھتے ہیں۔ میں کوئی انجان آدمی نہیں ہوں۔ میں ادھر سے جو لائٹ لگی ہے نا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا سامنے، صرف آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو میں دیکھ سکتا ہوں۔ لائٹ میں اتنا پاور ہے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے کہ ادھر کتنے آدمی ہیں، لیکن لگتا ہے کہ 1000-2000 کا مجمع ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں گے تو میں جان جاؤں گا، سمجھ جاؤں گا کہ اتنے لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ ایک بہت بڑا تحفہ دینے والا ہوں میں، انشاءاللہ دے کے جاؤں گا۔ بس 3 آدمی، وہ بھی بچے لوگ۔ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ اللہ کا شکر ہے، اتنے بڑے مجمع میں 5-10 آدمی ہیں۔ مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا میرے بھائیوں، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ رشتہ دار، نہ خاندان، نہ اڑوس، نہ پڑوس، کوئی کام نہیں آئے گا۔ کام آنے والی کوئی شے ہے تو اس شے کا نام ہے اعمال۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، تو آج سے پڑھیے گا نا، ورنہ ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ پڑھیے انشاءاللہ، بولیے کہ ہم پڑھیں گے۔ تیار ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے، ایک صاحب نے ہاتھ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس کی زندگی میں ہونے والے خطا کو، گناہ کبائر صغائر کو تو معاف عطا فرما، اور اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو پکا سچا نمازی بنا۔ پڑھیے گا نا؟ آئیے ہاتھ ملا لیجئے مجھ سے۔ اللہ کا شکر ہے، آپ لوگ بھی تیار ہو جائیے۔ پڑھیے گا نا؟ ایک شعر سناتے ہیں کہ جنت میں وہ اپنا گھر بناتے ہیں نمازی۔ جنت میں گھر بنائیے گا، آپ بنائیے گا انشاءاللہ۔ اپنے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کو بھی جنت میں ایک محل دے گا۔ پکے دل سے، سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں کہیے، اے مولا جتنی نمازیں ہم نے قضا کی ہے اسے معاف کر دے تو، اور آج سے پکا سچا نمازی بنا دے۔ کہ جنت میں وہ اپنا گھر بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ جائیے گا نا؟ جہاں آپ کو وقت ملے وہی پڑھیے، جو جانتے ہیں، اور لوگوں سے پوچھئے کہ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں اور کیسے پڑھنا چاہیے۔ اس میں شرمانا نہیں چاہیے کسی کو بھی نہیں۔ تو آپ لوگ بھی پڑھیے گا نا؟ پڑھیے گا؟ ابھی تک کوئی کچھ نہیں بولتے۔ میرے دوستو پڑھیے گا، آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں پڑھیے گا فرشتے کا ڈنڈا آپ پہ پڑے گا۔ یہ تو دنیا ہے، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، لیکن کل قبر میں جب جائیں گے فرشتہ ڈنڈے لے کے آئیں گے، اس وقت کہیں گے بتا فجر کی نماز کہاں ہے، ظہر کہاں ہے؟ کیا کہو گے کہ کھیت میں گئے تھے، چائے کی دکان میں بیٹھے تھے، مسجد نہیں گئے تھے؟ کچھ نہیں بہانا چلے گا میرے دوستو۔ آج سے ظہر کی نماز پڑھیے گا نا، فجر، عصر، مغرب، عشاء،
اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ لوگ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آج سے اپنے حبیب کے صدقے میں اور کربلا والے 72 نفوس قدسیہ کے صدقے میں ان حضرات کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ آپ کو میں نے یہاں کھڑا کیا، آپ غلط تو نہیں نہ سمجھے؟ چلیے اللہ کا شکر ہے، بیٹھئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر آنے والے آفات مصیبت کو دور فرما دے اور اپنے حبیب کا پکا سچا غلامی بنا دے۔ جنت میں بڑے شوق سے جنت میں وہ اپنا گھر بناتے ہیں نمازی، اور مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ میں کیا بتا رہا تھا؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب میں میدان معاشر میں جاؤں گا اعمال پوچھے جائیں گے، نماز پوچھی جائے گی، تلاوت پوچھا جائے گا، عبادت پوچھی جائے گی۔ میں کہوں گا مولا میں تو سب کچھ لے کے آیا ہوں، لیکن ناز کسی پر نہیں ہے۔ بس ناز ہے تو فقط اتنی ناز ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے پتلیوں پر تیرے محبوب کا چہرہ سجا کے لایا ہوں، تیرے محبوب کا چہرہ بسا کے لایا ہوں۔ مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری خطا کو معاف فرما اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جنت میں بغیر عشق مصطفیٰ کوئی نہیں جا سکتا ہے، کوئی جا سکتا ہے نہیں۔ جنت اسی کے لیے ہے جس کے دل میں نبی کی محبت ہے۔ ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑا مولوی چور کے طرح چھپ کر کے جنت میں گھسا تھا۔ کیسے گھسا تھا؟ چور کے طرح چھپ چھپ کے جنت میں گھسا۔ فرشتوں نے کان پکڑا اور باہر نکال کے پھینکا اور نام رکھ دیا، کیا؟ آج سے تو شیطان ہو گیا۔ شیطان جنت میں گیا تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا نمازی بھی تھا، بہت بڑا عبادت کرنے والا تھا، بہت سجدہ والا بھی تھا، عبادت والا بھی تھا، تقوی والا بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھا، لیکن تکبر نے اس کو ایسا برباد کیا، ایسا برباد کیا کہ فرشتوں نے کان پکڑا اور جنت سے نکال کے پھینکا اور کہا کہ آج سے تو شیطان ہو گئے۔ تو دل میں کبھی تکبر کی کوئی بات آنی نہیں چاہیے، اور اپنے دل میں اپنے محبوب کی محبت بسا لیجئے۔ وہ اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا تقوی والا، اتنا بڑا نمازی بغیر عشق مصطفیٰ کا جنت میں رہتا تھا، لیکن نبی کی تعظیم سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اب کیا دیکھتے ہو؟ میرے محبوب کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، اس کا کان پکڑو اور جنت سے باہر پھینک دو۔ تو اتنا بڑا عبادت کرنے والا، اتنا بڑا نمازی، جس کے سجدے کو زمین پہ اگر رکھا جائے تو سرسوں کا دانہ، رائی کا دانہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی زمین پر۔ اتنا سجدہ انہوں نے کیا۔ اس کے سجدے کو اگر زمین پہ رکھا جائے تو پوری زمین بھر جائے گی صرف سجدوں سے، کہیں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن دل میں کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ نہیں تھا، نبی کی محبت نہیں تھی، نبی کا تعظیم نہیں تھا، نبی کی قانون شریعت نہیں تھی۔ تعظیم سے انکار کر دیا، نبی سے بغض رکھا، نبی سے حسد کیا، نبی سے جلن کیا۔ اللہ نے فرمایا ارے اس کی عبادت نہ دیکھو، اس کی نماز نہ دیکھو، اس کی تقوی نہ دیکھو، اس کی پرہیزگاری نہ دیکھو، میرے محبوب کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، دل میں عشق نبی نہیں بلکہ بغض سے بھرا ہوا ہے، اس کو جنت سے نکال کے باہر پھینک دو اور شیطان قرار دے دو۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ شیطان نے بہکا دیا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا، ہے نا؟ یہی بہانہ ہے نا، لیکن یہ بہانہ قبر میں نہیں چلے گا۔ قبر میں ہر آدمی مجبور ہوگا جو نماز سے دور ہوگا،
اور جو نماز پڑھ کے عمل کر کے عشق مصطفیٰ سینے میں بسا کے قبر میں جائے گا تو شان و شوکت کے ساتھ آرام سے سویا رہے گا۔ اور عشق مصطفیٰ دل میں نہیں، عمل دل میں نہیں، نیکی اس پاس میں نہیں، تو ہر آدمی جس کے پاس عمل نہیں، عشق نبی نہیں، وہ مجبور ہو جائے گا۔ فرشتے وہاں پٹائی کرنا شروع کریں گے اور پوچھیں گے بتا فجر میں کہاں تھا، ظہر میں کہاں تھا، عصر میں کہاں تھا، مغرب کہاں گئی، عشاء میں کیوں نہیں پڑھا؟ تو کیا جواب دو گے؟ فرشتے کچھ سنیں گے نہیں، صرف ماریں گے، پٹائی ہوگی، صرف پٹائی ہوگی۔ تو عشق مصطفیٰ بھی سینے میں بسائیے، بغیر عشق مصطفیٰ کا عبادت بھی فضول ہے، وہ عبادت بیکار ہے جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے۔ ارے شیطان کو یہ بتا رہا تھا کہ لوگ بانا کرتے کہ شیطان کو شیطان باکاتا ہے نا۔ جس وقت شیطان نہیں تھا، جس وقت شیطان نہیں تھا، اس وقت شیطان کو کس نے بکایا؟ ہے کوئی جواب؟ جس وقت شیطان نہیں تھا اس وقت شیطان کو کس نے بکایا؟ جب آپ کی دعویٰ یہی ہے کہ شیطان بھگا دیتا ہم نہیں جا پاتے ہیں، تو جب شیطان نہیں تھا اس کو شیطان کو پھر کس نے بھگایا؟ بتا دوں؟ تیار ہیں؟ تو شیطان کو نفس نے بھگایا۔ انسان کا دشمن دو چیز ہے۔ حضرت آدم کی اولاد میں اولاد کو بہکانے کے لیے دو چیز بہت بڑا دشمن ہے۔ کیا ہے وہ دو چیز؟ ایک کا نام ہے شیطان اور دوسرے کا نام ہے نفس۔ اسی جسم میں ایک نفس ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ بہکاتا رہتا آدمی کو۔ شیطان سے بھی یہ خطرناک ہے، لیکن جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، عبادت کرنے لگتا ہے، رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روحانی طاقت دیتا ہے جس کے وجہ سے یہ نفس مارا جاتا ہے، نفس کمزور ہو جاتا ہے اور شیطان اسے نہیں بھگایا جاتا۔ آئیے مستان صاحب آپ ادھر آئیے، بس مختصر وقت لوں گا، آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ تو شیطان انسان کا دشمن تو ہے، لیکن اس سے بڑا دشمن کون ہے؟ نفس۔ اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ جب اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے، ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوگی، تو پھر ہم کبھی نہ نماز چھوڑیں گے، نہ روزہ چھوڑیں گے، نہ اور کوئی عبادت چھوڑیں گے۔ تو میرے دوستو، اپنے اندر پرہیزگاری، تقوی، متقی لانے کی ضرورت ہے۔ جب تک تقوی، متقی اور عشق نبی میں دل روشن نہیں ہوگا تو نہ قبر میں بچیں گے، نہ حشر میں بچیں گے، اور نہ ہی دنیا میں کامیابی ہے، کچھ نہیں ہے۔ بس ایک واقعہ سنیے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب دیکھتے ہیں کیا؟ کہ میں جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نہیں بلکہ کون؟ اللہ کرے کہ میں بھی پہنچ جاؤں، آپ بھی پہنچ جائیے۔ لیکن حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں پہنچا ہوں، تو جنت میں اپنے محلے کا ایک آدمی کو ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ کون دیکھتے ہیں؟ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو امام محمد فرماتے ہیں کہ جو ہی میری نظر اس پہ پڑی، میں نے دوڑنا شروع کیا، اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ پیچھا کرتے کرتے اس کے ہاتھ کو میں نے پکڑ لیا ہے، اور میں نے کہا ارے تو وہی آدمی ہے، میرے محلے میں رہتا تھا، نماز نہیں، روزہ نہیں، پھر جنت کیسے مل گئی؟ اس نے کہا حضور جنت مل گئی ایک عالم دین کی خدمت کرنے کے صدقے میں۔
ایک عالم کی خدمت میں نے کیا، ایک عالم دین کی ادب میں نے کیا، ایک عالم دین سے محبت کیا، اللہ نے اس ادا کو قبول فرما لیا اور مجھے جنت عطا کر دیا۔ اس کے بعد آنکھ کھلی، خواب سے بیدار ہوئے، نیند ٹوٹی، آنکھ کھلی تو امام محمد پریشان ہو گئے کہ اس آدمی سے کیسے ہم ملاقات کر لیں اور اس سے ہم پوچھ لیں کہ آخر وہ تعظیم کیا کیا، ادب کیا کیا، محبت کیا کیا، تاکہ ہم بھی کسی عالم دین سے محبت کر لیں، کسی عالم دین کی تعظیم کر لیں، کسی عالم دین سے وفا کر لیں، تاکہ ہم کو بھی جنت مل جائے۔ امام محمد بیدار ہوتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے محلے میں پہنچ جاتے ہیں، اس آدمی کے گھر میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ آدمی گھر پہ نہیں ہے۔ ڈھونڈنا شروع کیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ظہر کا وقت ہو گئے، ظہر کی نماز ادا کی، پھر ڈھونڈنے کے لیے شروع کیے، کھانا پینا سب چھوٹ گیا، نماز پڑھی، نماز ادا کرنے کے بعد پھر ڈھونڈنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے لگے، عصر کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر تلاش کر رہے ہیں، دن بھر بھوکے پیاسے ہیں صرف جنت لینے کے لیے۔ جو ہی مغرب کی اذان ہونے والی تھی وہ آدمی مل گئے، اس کا دامن پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ارے سن سن، تو وہی شخص ہے، رات میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے کہ تو جنت میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے کہا میں جنت میں پہنچا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں جنت کیسے ملی؟ اس آدمی نے کہا ارے اس کا جواب تو میں نے جنت میں ہی دے دیا۔ اللہ اکبر! دیکھیے، خواب دیکھنے والا ایک آدمی ہے اور اس کا جواب دینے والا دوسرا آدمی ہے، دونوں کی بات جنت میں ہوتی ہے۔ ایک کو تو معلوم ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ فلاں آدمی جنت میں گھوم رہا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم ہے۔ لیکن وہ آدمی سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کہ میں نے جواب تو جنت ہی میں دے دیا ہے، اس کے بارے میں تو میں نے بتا دیا ہے۔ امام محمد جو ہے کلائی کو پکڑتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بتانا وہ تو نے کیا کیا تھا، وہ تو نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک عالم دین کی خدمت کیا تھا، ایک عالم دین کی تعظیم کیا تھا، ایک عالم دین سے محبت کیا تھا۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں تو نے عالم دین کی تعظیم کیسے کیا اور کون ہے وہ عالم دین، وہ کون سا عالم دین ہے، وہ تعظیم کیسے کیا ہے، وہ تعظیم کیا ہے؟ اس شخص نے کہا حضور ایک دن میں نے وضو کرنے کے لیے نہر جبیدہ میں پہنچا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ دائیں طرف سے پانی بہہ کے بائیں طرف جا رہا ہے، میں نے وضو کرنے کے لیے دائیں جانب بیٹھا تھا اور میرے بائیں جانب ایک عالم دین بیٹھا ہے، ایک عالم دین بیٹھا ہے۔ میں نے کیا دیکھا کہ اگر میں وضو بناتا ہوں، میں نے سنا تھا حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی انسان وضو کے لیے ہاتھ میں پانی لیتے ہیں اور پانی سے ہاتھ کو دھلتے ہیں، ہاتھ سے پانی نیچے گرتا ہے، اس کے ساتھ ان کا گناہ بھی جھڑتا ہے، اس کی برائی بھی جھڑتی ہے، اس کا گناہ بھی ٹپک جاتا ہے، جھڑ جاتا ہے۔ میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں جب وضو بناؤں گا، میرے وضو کے ساتھ پانی کا قطرہ جب زمین پہ گرے گا، گناہ کا قطرہ بھی زمین پہ گرے گا۔ امام وہ امام ہے، عالم دین ہے، میرے بائیں جانب بیٹھے ہیں، اس کے طرف بائیں پانی بہ کے جائے گا۔ اس لیے میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا، میں وہاں سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس عالم دین کے بائیں جانب جا کے بیٹھا ہوں، اس لیے کہ میں نے سنا تھا کہ کوئی عالم دین جب وضو کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے گناہ نہیں جھڑتا بلکہ تقدس کا نور ٹپکتا ہے، تقدس کا نور جھلکتا ہے۔ اس لیے میں نے بائیں جانب جا کے وضو کیا ہے۔ اللہ نے اس ادا کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دیا ہے، اللہ نے مجھے جنت دے دیا ہے۔ امام محمد پھر کس کے کلائی کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں بتانا وہ عالم دین کون ہے، وہ عالم دین کون ہے، وہ عالم کون ہے، تاکہ میں اس کے پاس جاؤں، کسی طرح پھسلا کر کے اس کو بھی نہر جبیدہ کے پاس لے کے جاؤں اور اس سے بھی میں کہوں حضور آپ ذرا چل کر کے نہر جبیدہ میں ایک مرتبہ وضو کر لیجئے۔ جب وہ وضو کے لیے بیٹھیں گے ان کے بائیں جانب میں بھی بیٹھ جاؤں گا، اللہ اس ادا کو دیکھے گا تو مجھے بھی جنت دے دے گا۔ وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا امام
नाम मोहम्मद का गला पकड़ लेते हैं, सीने से सीने को सटा देते हैं और अर्ज करते हैं, ए हुजूर, वो कोई और आलिम दीन नहीं था बल्कि वो आप ही थे, आपका मैंने तासीम किया है, आपके सदक़े में अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमाई। क्या कहते हैं कि हुजूर वो कोई और नहीं है बल्कि वो आप ही थे, आपकी मैंने ताज़ीम किया जिसकी बरकत से अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दिया, अल्लाह ने मुझे जन्नत दे दिया। तो मेरे दोस्तों, आलिम दीन का चेहरा देखना भी इबादत है, उससे मुसाफा करना भी इबादत है और उसकी हम ताज़ीम करेंगे, हमारे नाम अमाल में नेकी भी लिखा जाएगा, सवाब भी मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम ख़त्म किया जाए, इसलिए कि आपको सोने का वक्त हो गया, सोना चाहते हैं, यहाँ की घर यहाँ पर नहीं ना, तो बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, आपकी आवाज़ से मालूम हो गया कि आप सोना चाहते हैं और जाना भी चाहते हैं। तो बस इस शेर के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ कि ये आन और शान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। अब तो बोलिए, आखिरी वक्त है यहाँ से नीचे उतरने की और आपको जाने की। अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी हो, अल्लाह उसमें बरकत दे। किस में? उम्र में। अल्लाह ताला आपकी उम्र में, हम सब की उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत दे, ताकि हम दीन का काम और दीन पर चले और दीन पर रह करके नेकी ज़्यादा कमा लें। ये आन और शान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर, और सर जब इमाम पाक का तन से जुदा हुआ वो पढ़ते रहे कुरान मोहम्मद के नाम पर। यान और शान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर, सर जब इमाम पाक का तन से जुदा हुआ वो पढ़ते रहे कुरान मोहम्मद के नाम पर। और भारत में ख्वाजा संजर है, इसीलिए हिंदुस्तान का राजा, बोलिए ना मेरा ख्वाजा, हिंदुस्तान का राजा मेरा ख्वाजा। तो शायर कहते हैं कि भारत में ख्वाजा संजर है, इसीलिए भारत हुआ महान मोहम्मद के नाम पर। भारत हुआ महान मोहम्मद के नाम पर, और बरसात की मोहताज नहीं ज़ात हमारी। अक्सर लोग किसान हैं यहाँ पे, है ना। मैं एक शेर आपके तरफ से भी देना चाहता हूँ, और पंजाब में जाके देखिए, आपके तरफ से किसान भाई वहाँ लड़ रहे हैं, है ना, कि हमको हक दो, हमारा जो हक है हमको चाहिए। तो शेर सुनिए कि बरसात की मोहताज नहीं ज़ात हमारी, बो देंगे हम अपना धान मोहम्मद के नाम पर। किसान भाई कम है यहाँ क्या, है ना? तो आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? हम तो आपके तरफ से बोल रहे हैं अभी कि बरसात की मोहताज नहीं ज़ात हमारी, बो देंगे हम अपना धान मोहम्मद के नाम पर, और लगता नहीं है घुन कभी उस अनाज में, लगता नहीं है घुन कभी उस अनाज में। एक मर्तबा चोर आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मालो दौलत के मालिक हज़रत अबू हुरैरा को बनाया, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, रात भर तुम इसकी निगहबानी करो, देखते रहो, क्योंकि ये गरीबों का हक है। आज ना जाने कितने लोग गरीबों का हक खा लिया है, तो घबराना नहीं। कोई अगर हक खाता है तो उसको घबराना नहीं चाहिए, कल मैदान माशर में गिन गिन के वसूल करना। अगर तुम्हारा हक कोई भी ना हक खाया है तो घबराओ मत, मैदान माशर कायम होगा, वहाँ किसी की ताकत नहीं चलेगी, सब मजबूर हो जाएगा, हाथ
ہاتھ میں ہتھکڑی ہوگی، پیر میں بیریاں ہوگی، منہ میں پٹی بھی باندھ دیا جائے گا۔ اس وقت اس کا نام اعمال کھلے گا، کھڑا ہو جانا، کہنا فلاں دن میرا حق مارا تھا، فلاں دن میرا حق چھینا تھا، فلاں دن میرے حق کا تم زیادہ کھا گیا، اب تو وہاں وصول کرنا۔ تو مال کا مالک، خزانہ کا مالک میرے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو بنایا اور فرمایا اے ابو ہریرہ یہ غریبوں کا حق ہے، اس سے کوئی لے کے جا نہ پائے، اس لیے تم دیکھتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے، آدھی رات گزر گئی تو ایک چور آیا چوری کرنے، گھر میں گھسا، اس مال میں سے کچھ مال کو اٹھایا اور لے کے بھاگ رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دوڑتے ہوئے پکڑ لیا اور کہنے لگے اے چور، کل تمہیں میں نبی کے سامنے پیش کروں گا، تمہارے ہاتھ کاٹا جائے گا، تمہاری آنکھیں نکالی جائے گی، تمہیں مارا جائے گا۔ اس نے کہا اے ابو ہریرہ میں غریب ہوں، مسکین ہوں، مفلس ہوں، مجبور ہوں، میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں، اس لیے میں نے چرانے آیا تھا، اب مجھے چھوڑ دو، کبھی نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو رحم آیا، چور کو چھوڑ دیے۔ صبح ہوئی، نبی کے بارگاہ میں ابو ہریرہ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ بتا رات کا چور کہاں ہے، بتا رات کا چور کہاں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، چور تو آیا تھا، چوری بھی کیا تھا، بھاگ بھی رہا تھا، لیکن یا رسول اللہ میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کل نبی کے سامنے پیش کروں گا تمہیں، تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا، تمہیں مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، لیکن یا رسول اللہ انہوں نے اپنی غربت بیان کیا اور کہا اے ابو ہریرہ میں چور ہوں، میرے گھر میں بچے ہیں، میرے گھر میں بیوی ہے، میری بیوی بھوکی ہے، بیٹے بھوکے ہیں، اس لیے میں نے چھوڑ دیا اس کو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ ہوشیاری کے ساتھ بیٹھنا، آج پھر وہ آئے گا۔ لوگ کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، چوری ہوا، چور چوری کیا، حضرت ابو ہریرہ کو معلوم ہے، ابو ہریرہ دیکھیں اور نبی بیان کرتے، نبی فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ رات کا چور کہاں ہے۔ بات جب مکمل ہو گئی تو میرے نبی فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ ہوشیاری کے ساتھ رہنا، آج رات پھر وہ آئے گا۔ ابھی 24 گھنٹہ بچا ہے، 20 گھنٹہ پہلے میرے نبی خبر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ آج وہ چور پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ بیٹھے، رات آدھی رات گزرتی ہے، چور پھر سے آیا، چور پھر آیا، اٹھایا مال پوٹلی بانا لے کے بھاگنا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، کہا بیٹا پھر آیا، دوبارہ تو آ گیا؟ کہا کہ حضور میں کیا کروں، میرا بچہ مر رہا تھا بھوک سے، اس لیے میں نے لینے آیا۔ ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا، آج کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا، رحم دل تھے ابو ہریرہ، رحم آیا، چھوڑ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چور تو آیا تھا لیکن اس نے ایسی بات کی کہ میں نے اسے مجبوراً چھوڑ دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ وہ بڑا شانہ چور ہے، بہت ہی سوچ سمجھ کے وہ آتا ہے، آج رات پھر آئے گا۔ پھر آیا، پھر رات کی آدھی حصہ گزرا، پھر چور آیا، پھر مال و غنیمت کو اٹھایا، کوٹھلی بانا لے کے بھاگنا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا اور کہا کہ آج تو تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا، تو روز بہانہ بناتا ہے، آج میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا حضور میں کیا کروں، غریب آدمی ہوں، کھانے کی چیز موجود نہیں ہے، بچے تڑپ رہے ہیں بھوک سے، مفلس ہوں میں، بیوی بھوکی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، میں کھانے کی سامان کو اکٹھا نہ کر پایا، اس وجہ سے میں نے چوری کرنے آ گیا، کوئی کام دن بھر میں نہیں ملا، اس لیے میں نے چوری کرنے آ گیا۔ لیکن اے حضور آپ چھوڑ دیجئے، ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ وظیفہ کر کے کوئی بھی انسان اپنے مال پر وہ وظیفہ پڑھ کے دم کر دے گا، قیامت تک کوئی اس کو ہاتھ لگائے گا نہیں۔
कोई चोरी नहीं करेगा। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया बताओ वजीफा क्या है? वजीफा सुनेंगे आप लोग? तो जितने लोग आंख बंद किए हुए हैं आंख खोलिए, बेदारी के साथ सुनिए, बहुत कीमती वजीफा मैं देता हूं। उस चोर ने कहा ए अबू हुरैरा, अगर कोई शख्स आयतल कुर्सी पढ़ करके अपने माल पर, अपने धन पर, अपने माल और धन दौलत पर वो वजीफा आयतल कुर्सी पढ़ के दम करके रख दे और फूंक दे, तो क़यामत तक कोई चोर उसमें हाथ नहीं लगाएगा, कभी गुम नहीं होगा। अब हजरत अबू हुरैरा को रहम आया कि चलो इसने वजीफा बताया, छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया गया। अब मेरे नबी के सामने हजरत अबू हुरैरा है। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ अबू हुरैरा बता रात का चोर क्या बताया है? वो चोर क्या बताया तुम्हें? अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो चोर तो था, चोरी करने आया था, लेकिन मेरे आका उसने एक वजीफा बताया, मुझे रहम आ गया, मैं उसे छोड़ दिया। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ अबू हुरैरा बता वो वजीफा क्या है? उसने कहा, अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो वजीफा ये है कि कोई इंसान आयतल कुर्सी पढ़ के अपने मालो दौलत पर वो दम कर दे, फूंक दे, तो क़यामत तक कोई उसे चोरी नहीं कर सकता है, कोई उसे खयानत नहीं कर सकता है। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ अबू हुरैरा बात तो सच है कि कोई भी इंसान अगर